مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کی تعلیم دلاؤ، نبی پاک کی محبت کی تعلیم دلاؤ۔ اتنی سازشیں چل رہی ہیں اور ایسے ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں بھولی بھالی لڑکیوں کو جو کالجوں میں جاتی ہیں، اسٹڈی سینٹر پر جاتی ہیں، ریچارج کی دکان پر جاتی ہیں، اپنے گھروں سے بے پردہ ہو کر کے جاتی ہیں، ان پر نظریں ہیں غیروں کی، سوچتے ہیں کس دکان سے ریچارج یہ کراتی ہے، اس کا نمبر لو، کس اسٹڈی سینٹر میں جاتی ہے، لڑکے کو اس کے پیچھے چھوڑ دو، 2.5 لاکھ روپیہ ملے گا، 6 مہینے کا راشن ملے گا، اور اس کے بعد میں حال کیا ہوتا ہے؟ حال بہت برا ہوتا ہے، بڑی سنگین کہانی ہوتی ہے، بڑے دردناک واقعات ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے عزیزوں کیا کہوں، اپنے قوم کی بیٹیوں کی نگرانی کرو، ان کی نگہبانی کرو۔ حال یہ ہوتا ہے بیٹی کے پاس موبائل نہیں ہے، لیکن چند دنوں کے بعد میں رنگین موبائل آ گیا، اسکرین ٹچ موبائل آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، بہترین دیدہ زیب ایپل کمپنی کا موبائل آ گیا۔ باپ نہیں پوچھتا ہے کہاں سے آیا، ماں نہیں پوچھتی کہاں سے آیا، بھائی نہیں پوچھتا ہے کہاں سے آیا، کس نے دیا ہے؟ کہتے ہیں میری بیٹی نے کمایا ہے، گفٹ کسی نے دیا۔ ارے کس نے گفٹ دیا؟ اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا دھیان نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بیٹی اسٹڈی سینٹر میں جا رہی ہے، لیکن میدان میں کون سا گل کھلا رہی ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ باپ کو کہتی ہے میں ٹریننگ میں جا رہی ہوں، ماں کو کہتی ہے فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں، بھائی سے کہتی ہے دوست کو میں نے ٹائم دیا ہے۔ یہ بیٹیاں جو باپ کو دغا دے رہی ہیں، ماں کو دغا دے رہی ہیں، بھائی کو دغا دے رہی ہیں، قوم کو دغا دے رہی ہیں، اور کچھ بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں ہمارے یہ کام کرنے سے مسلمان زیر ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ نہیں نہیں، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی بے دین ہوتا ہے تو ہو جائے، اسلام کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسلام کل بھی اعلیٰ تھا، آج بھی اعلیٰ ہے، صبح قیامت تک اعلیٰ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس دین کو چن لیا ہے اپنے محبوب بندوں کے لیے، جس دین کو چن لیا ہے اپنے حبیب کے لیے، جس دین کو چن لیا ہے صدیق کی صداقت کے لیے، جس دین کو چن لیا ہے فاروق کی عدالت کے لیے، جس دین کو چن لیا ہے عثمان کی سخاوت کے لیے، جس دین کو چن لیا ہے علی کی شجاعت کے لیے، جس دین کو چن لیا ہے حسن کی امامت کے لیے، اس دین کو کون مٹا سکتا ہے؟ مٹانے کے لیے 22,000 تلواریں نکلی تھی کربلا کی سرزمین پر۔ میرے آقا حسین نے کہا تھا یہ دین مٹے گا نہیں، یزیدیوں نے کہا تھا مٹا دوں گا، حسین نے کہا تھا یہ مٹے گا نہیں، یہ بڑھے گا، آگے بڑھے گا، گھر گھر میں بڑھے گا، ملک ملک میں بڑھے گا، سینے سینے میں بڑھے گا، قریہ قریہ میں بڑھے گا، گاؤں گاؤں میں بڑھے گا۔ یزیدیوں نے کہا تھا حسین اس دین کو ہم مٹا کر کے ہی رہیں گے، لیکن میرے آقا حسین نے کہا تھا اے مٹانے والوں آؤ دیکھو میں کیسے دین کو بچاتا ہوں۔ اپنے آپ نے حضرت حر کو پیش کر دیا، اے حر جاؤ دین کی تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو۔ حسین اعظم کے سپاہی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، بھانجے کو پیش کر دیا اور کہا اے اونو محمد جاؤ دین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو۔ حضرت اونو محمد نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہم شبیہ پیغمبر کی باری آتی ہے تو میرے آقا حسین نے حضرت علی اکبر حضرت ہم شبیہ پیغمبر کو میدان کربلا میں بھیج دیا۔ اے میرے بیٹے ہو اکبر، آج دین کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، دین کو محفوظ کرنا ہے، جا میرے اکبر یزیدیوں کے سامنے چلے جا۔ میرے آقا حسین کا پیارا نور نظر حضرت علی اکبر زخموں سے چور چور ہو کر کے جامِ شہادت کو نوش فرما لیتے ہیں۔ اس حضرت قاسم کی
پیارے قاسم بھی اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، جامع شہادت کو نوش کر لیتے ہیں دین کے تحفظ کے لیے۔ جب باری آتی ہے تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار کو پیش کر دیا، اے میرے عباس علمبردار، اپنے بازوؤں کو قربان کر کے دین کو بچا لے۔ تو حضرت عباس علمبردار نے بازوؤں کو قربان کر کے دین کو بچایا، اور یہ دین جب بچنے لیا اور محفوظ ہونے لگا، یزیدیوں نے کہا اب بھی ہم دین کو مٹائیں گے۔ تو میرے آقا حسین نے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر کو پیش کر دیا اور کہا دین کسی بھی صورت میں مٹے گا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا مٹا کے رہوں گا۔ تو میرے آقا حسین اپنے جسم نازنین پر زرہ کو پہنتے ہیں، سر پر امامہ کو باندھتے ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لیتے ہیں، گھوڑے پر کھڑے سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو بڑھا دیتے ہیں۔ میرے آقا حسین کا گھوڑا میدان کربلا میں چل رہا ہے۔ یزیدیوں نے کہا دین کو مٹاؤ گا۔ آقا حسین نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں دین کے تحفظ کے لیے، گھوڑے کو بڑھا رہے ہیں دین کے تحفظ کے لیے، تلوار کو چلا رہے ہیں دین کے تحفظ کے لیے، گردن پر وار کو کھا رہے ہیں دین کے تحفظ کے لیے، یزیدیوں کے نیزے کو سینے پر لے رہے ہیں دین کے تحفظ کے لیے۔ یزیدیوں نے کہا حسین مٹا دوں گا۔ میرے آقا حسین نے کہا حسین اپنے آپ کو مٹا دے گا، گردن کو کٹا دے گا، اور گردن کو کٹانے کے بعد میں آقا کے دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لے گا۔ تو حضرات آقا حسین نے میدان کربلا میں سب کچھ قربان کر کے دین کو بچا لیا۔ جبھی تو دیوانہ یہ کہتا ہے اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، جتنا تم دباؤ گے اس سے یہ سوا ہوگا۔ اب اگر کوئی جا رہا ہے بھٹک رہا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، تو اس سے اسلام مٹے گا نہیں، وہ خود مٹ جائے گا، اور ایسا مٹے گا کہ دنیا میں لوگ دیکھیں گے کہ اس کے لاش کو لوگ لے کر کے چلیں گے۔ آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے، دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، اور جب اس کو لٹایا جائے گا تو پہلے تو یہ تھا کہ اعمال خراب ہے، ایمان نہیں ہے، تو مرنے کے بعد میں جلنا ہوگا۔ اب یہاں تو زمین ہی پر جلنا نظر آ رہا ہے، ہر کوئی جلا رہا ہے، انسان جلا رہا ہے، کیسے ہاتھوں سے جلا رہا ہے۔ ارے نبی دو جہاں نے ایمان دیا ہے، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہو، یہاں بھی جلنے سے بچو گے، وہاں بھی جلنے سے بچو گے، یہاں بھی کامیاب رہو گے، اور وہاں بھی اللہ کے روبرو تم کامیاب و کامرا رہو گے۔